بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. جو حضور نے دعا فرمائی قرآن میں جو دعا موجود ہے قل رب زدنی علما، پروردگار ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی زیارت میں سلام علیکہ اول مظلوم، اے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم آپ پر سلام ہو. سب سے بڑے مظلوم تو بظاہر امام حسین علیہ السلام ہے، تو مولا علی کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ کی حد کی حرمت نہیں کی گئی جیسے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کی گئی. امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ پر لوگوں نے حملہ نہیں کیا یا ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مصائب ہیں. سب سے بڑے مظلوم ہے مولا. کہ امام فرماتے ہیں کہ 25 برس میں نے اس طرح سے گزارے کہ میری آنکھوں میں کانٹا تھا، میرے حلق میں ہڈی تھی. حضور جب فتح مکہ ہو گیا تھا تو معاف فرما دیا حضور نے بہت سارے ان مجرموں کو جنہوں نے حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی. تو حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو قاتل تھا نا حبشی، جب سب کو معافی کا اعلان ہوا تو اسے بھی معافی مل گئی. تو حضور نے کہا کہ تجھے معافی تو مل گئی ہے لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو نہ آیا کر، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے، تو کہیں دور چلا جا. حضور مکرم اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں پاتے تھے. امیر المومنین نے 25 سال اپنی زوجہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں کو دیکھا اور صبر فرمایا. یہاں تک کہ ایک اور مظلومیت مولا علی کی یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک شرق اور غرب کے ممبروں سے علی پر سب و شتم کیا گیا، ان پر لعن طعن کی گئی.
امیر المومنین نے اور ان کی اولاد نے صبر کیا، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ جب زہرا دنیا سے چلی گئیں اور علی تنہا رہ گئے۔ دو رکن روایت کے مطابق مولا علی کے دو سہارے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو مولا نے کہا کہ مجھ سے رکن اول جدا ہو گیا، اور جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں فرمایا کہ یہ دوسرا سہارا تھا کہ جو چلا گیا، اب علی تنہا ہے۔ لہٰذا رات کی تاریکی میں قبر زہرا پر آتے تھے اور بین کرتے تھے۔ آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہ حتیٰ جب بی بی کو لحد میں سپرد خاک بھی کر رہے تھے تو فرمایا کہ لقد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ یہ امانت جو آپ نے مجھے سپرد کی تھی مجھ سے چھین لی گئی۔ فاحفظ السوال واستخبر الحال، یا رسول اللہ زہرا نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، آپ خود پوچھئے گا کہ جب در و دیوار کے درمیان آئی تو میخ کیسے پیوست ہوئی، آپ خود پوچھئے گا کہ زہرا کی تکذیب کیسے کی گئی۔ شرم و حیا کی وجہ سے فاطمہ زہرا نے مجھ سے چھپایا، لیکن یا رسول اللہ آپ ان کے بابا ہیں، آپ خود سوال کیجئے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بعد کیا ہوا۔ چلیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے کی طرف، یہ وہ وسیلہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے احترام میں رسول اللہ بھی بلند ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، جو مادر حسنین کریمین ہے۔ چلیں بی بی کی خدمت میں، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے فرزند کا وسیلہ ہے، یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی کے فرزند امام حسین علیہ السلام سبط اصغر ہیں۔ بس ابھی میں نے بی بی کی خدمت میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے بی بی کے مصائب کے، تو جب وقت آخر حسین اپنی ماں سیدہ سلام اللہ علیہا سے لپٹے ہوئے تھے، تاریخ میں ہے کہ بی بی نے زور سے بھینچ لیا حسین کو اپنے پاس، اپنے سینے سے لگایا۔ 7 برس کے امام حسین تھے۔ اس منظر کو جوڑ دیجئے گا اس منظر کے ساتھ کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اور فاطمہ کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے 28 رجب المرجب، گویا وہی کیفیت تھی۔ حسین کو یاد آیا کہ اماں ہمیں اپنی گود میں لے لیجیے، اماں اپنی آغوش میں لے لیجیے۔ میر انیس نے عجب 6 مصرے کہے ہیں، ہو سکے تو گریہ فرمائیے گا۔ حضرت بی بی زہرا کی زبانی کہتے ہیں میر انیس کہ جب امام حسین لپٹے ہیں ماں کی لحد سے، تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ ازاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری۔
باس ہو، تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ امام حسین اپنی ماں کی قبر سے تو ودا ہو گئے، لیکن باپ کی قبر سے ودا نہ ہو پائے۔ گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ باپ کے دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے، حسین کربلا میں مار دیے گئے۔ یا ابا عبداللہ، یہ ذکر مصائب کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کا دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں چاہے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائیں تو جو قبولیت کی علامت ہے، ہم اپنے دلوں کو متوجہ کر لیں کربلا کی طرف، نجف اشرف کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں وسیلہ قرار دیں ان ہستیوں کو، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ پھر دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ خدا کا خود وعدہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پروردگار میں حسین کا وسیلہ لے کر آیا ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ چلے مولا حسین کی خدمت میں، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ سارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا صادقین یعنی پانچویں امام چھٹے امام علیہ السلام کی عظمتوں پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب اس امام کا ذکر ہے جو 14 برس قید میں رہے، جو اپنے قید میں نہ پیروں کو پھیلا سکتے تھے نہ بلند ہو سکتے تھے، وہ تاریک مقام جہاں سے نہ ہوا کا گزرتا نہ روشنی کا گزرتا،
मेरे मौला मूसी काज़िम बाबुल हवाइज इमाम हफ्तुम अलैहिस्सलाम, या अबल हसन व या अबा इब्राहीम, या मूसा इब्न जअफर अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना यौम जीअना इंदल्लाह, इश्फ़अ लना इंदल्लाह, या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रिदा, या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना यौम जीअना इंदल्लाह, इश्फ़अ लना इंदल्लाह। तमाम मुसाफिरों की खैर आफियत के लिए इमाम ज़ामिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया करते हुए हम सबको मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत भी नसीब व मौला के रोज़ा अतर पर एक मिल के सलवात भेजें 8वें इमाम की ज़ात गिरामी पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब रिज़्क़ हलाल में वसअत के लिए, घर की कोई परेशानी हो, कोई भी दुनियावी हाजत हो, उस दुआ की कबूलियत के लिए इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का वसीला, या अबा जाफ़रैन या मुहम्मद इब्न अली अय्युहत तक़ियुल जवाद, या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह, इश्फ़अ लना इंदल्लाह, या अबल हसन या अली इब्न मुहम्मद अय्युहल हादिन नक़िय्यु या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह, इश्फ़अ लना इंदल्लाह, या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल ज़कियुल अस्करी या इब्न रसूलल्लाह, या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े, या सय्यदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह, इश्फ़अ लना इंदल्लाह। मौला के ज़ुहूर की ताजील की दुआ के साथ सब मिलकर मौला की खिदमत में वसीला पेश करते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, तमाम मज़लूमीन को नुसरत नसीब हो, ऐ मौला ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए नीस्त व नाबूद हो जाए सब मिलकर। या वसीअल हसन वल खलफ़ल हुज्जा अय्युहल क़ाइमुल मुंतज़रुल महदी इब्न रसूलल्लाह,
یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. تمام مرحومین کے لیے اور جو ہمارے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے شریک ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے جن جن کے نام بھی لکھے جائیں کمنٹس میں، ان سب کو بھی بالخصوص شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. وتوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریم الغرباء، یا امام الرضا، کن شفیعنا ووالدینا فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مع الصلوات.